الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمدا المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بھیجی محمد وآلہ سال گزشتہ امام اور امت کے موضوع پر جس سلسلہ فکر کا ایک نصاب کی شکل میں آغاز کیا تھا وہ کچھ مراحل طے کرنے کے بعد آگے بڑھا اور ہم کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوشش یہی رہی کہ اپنے موضوع سے الگ نہ ہو. صاحبان معرفت توجہ رکھتے ہیں اس امر کی طرف کہ پچھلے سال سے لے کے اب تک ایک کڑی سے کڑی مل کر یہ موضوعاتی لڑی مرتب ہوئی ہے. جو جوانوں کے لیے میری کوشش تھی کہ میں اسے ایک نصاب کے طور پر ان کی خدمت میں بیان کروں. عرض یہ کیا آپ کی خدمت میں کہ امامت منصب ہے اور کیوں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بس اوقات اگر کوئی ذہن متوجہ نہیں ہوتا تو بھی متوجہ ہو جائے. ہم سفر ہو کر مل کر ان مراحل کو طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. امامت منصب ہے، عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، اور اس منصب کا حامل بننے کے لیے دو شرائط ہیں، دو ارکان ہیں. رکن اول کا نام ولایت ہے اور رکن دوم کا نام ہدایت ہے. نہ تو غیر ولی امام بن سکتا ہے نہ غیر ہادی امام بن سکتا ہے. ہم مسلسل ابھی ان ایام میں گفتگو کی دوسری ہدایت کو بیان کرنے اور اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ قرآن مجید بشریت کے لیے نصاب ہدایت ہے. یہی فلسفہ نزول قرآن مجید ہے. قرآن پیغمبر کے لیے نہیں اترا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید ختمی مرتبت کے لیے نازل ہوا. کے لیے نازل ہوا قرآن مجید ختمی نہیں تھی سرے سے. وہ مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. قرآن مجید کے انوار ان کے سینے میں روز اول سے حق تعالی نے ودیت فرما دیے. قرآن پڑھنا تو وہ لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. پیغمبر کے لیے پروردگار نے قرآن مجید کو نازل نہیں فرمایا، انسانوں کے لیے نازل فرمایا، ہمارے لیے نازل فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے.
پروردگار نے قرآن بھیجا، لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہو چکا، الفاظ کی شکل میں اس کتاب مکنون کو انہو لقرآن مبین فی کتاب مکنون، وہ قرآن جو لوح محفوظ پہ ہے، پروردگار نے اسے لفظوں کا لباس پہنا کر حجابوں میں سپرد کیا پیغمبر کے جبریل کے توسط سے، تدریجی اعتبار سے یہ نزول ہو چکا، اور اب اس قرآن کا دوسرا نزول ہونا ہے جس کے لیے نازل ہوا، اور وہ نزول ہمارے لیے ہے۔ اب اس قرآن نے قلب مصطفیٰ سے قلوب بشریت پر نازل ہونا ہے، ہم تک پہنچنا ہے، تاکہ ہم اس نصاب ہدایت کے حامل بن جائیں، واجد بن جائیں۔ ابھی عزیز مرثیہ پڑھ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے میں بہت وسعت ہے، بڑی جامعیت، رسم نہیں ہے۔ ایک شخص نعرہ لگائے نا، جذباتی بنیادوں پہ جواب نہیں دینا ہے، سمجھ کے جواب دینا ہے، کیا نعرہ لگایا گیا اور اس کا کیا جواب ہے، اور جب تک نہیں سمجھا ہاتھ نہ اٹھائیں، نفاق ہو جائے گا۔ سمجھ کے جواب دینا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صدا استغاثہ کو سمجھنا ہے کہ کس لیے مدد مانگی جا رہی ہے، یہ کون سی مدد ہے، کیسی مدد ہے، تاکہ اسی مناسبت سے جواب دیا جائے کہ میں وہ مدد جو مانگی جا رہی ہے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو ہاتھ اٹھائے، پھر لبیک یا حسین کہے۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں جو نصاب ہدایت ہے، اور اب میں دوسری بات کرتا ہوں جو آپ حسین ابن علی جب تک ظاہری طور پر زندہ رہے، قرآن اور حسین ساتھ ساتھ تھے، بلکہ خود وجود مبارک حسین ابن علی سراپا قرآن تھے، بولتے ہوئے قرآن تھے۔ لیکن جب قاتل نے خنجر چلا کر آپ کی رگے گردن پر خنجر پھیرا اور ظاہری طور پر یہ شہادت عمل میں آئی، تو کیا اب حسین اور قرآن کا ساتھ چھوٹ گیا؟ کیا آپ کے امام نے نوک نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں فرمائی؟ نوک سنا پر حسین ابن علی اگر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو کس لیے؟ تجوید کے لیے، قراءت کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ آخر کیا فلسفہ ہے کہ حسین ابن علی نے نوک سنا کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، ثواب کے لیے نہیں فرمائی؟ حسین ابن علی امام ہیں، امام کا فریضہ اور وظیفہ ہدایت ہے۔ حسین تجوید، قراءت اور ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے تھے، گمراہ دلوں کی ہدایت کے لیے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر پیچیدہ ترین فریضہ ہے، آسان نہیں ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اسلام کو جتنا نقصان امر بالمعروف اور نہی از منکر کے نام پہ پہنچا ہے، اتنا نقصان کسی اور چیز نے اسلام کو نہیں پہنچایا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا اسی امر بالمعروف جو فروع دین میں سے ہے۔ لیکن امر بالمعروف کے لیے ایک سلیقہ چاہیے، ایک طریقہ چاہیے، مراتب ہیں، مراتب میں رہنا چاہیے، حدود ہیں، حدود میں رہنا چاہیے۔ کون ہے جو اس فریضے کی ادائیگی کر سکتا ہے اور اسی کے لیے شائستہ ہے؟ کل مثلا میں ادھر داخل ہوا اور مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، اور کچھ عزیزان کھڑے ہو گئے، انہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کیونکہ مجلس جاری تھی، خصوصاً مرثیہ، اور تقاضۂ ادب تھا کہ وہ اس میں مصروف رہیں۔ آنے والا کوئی طالب علم ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے یا مجتہد ہے، جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں کوئی آ جائے تو پھر پرواہ نہیں کی جاتی ہے،
یہ ذکر، یہ مجلس، یہ محفل نماز ہے، مومن کی نماز ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب چہل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ یہاں پر صبر سے مراد مبارک ہے پیغمبر گرامی اسلام ہے، اور صلاۃ یعنی نماز سے مراد وجود مبارک علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کا ذکر نماز ہے، حسن کا ذکر نماز ہے، حسین کا ذکر نماز ہے۔ مومن جب تک نماز میں مشغول ہے پھر اسے کسی دوسری چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اسے جاری رکھے۔ بہرحال وہ ایک اشتباہ ہوا جو ان دوستوں سے ہوا، یہ چیزیں ضروری ہیں بیان کرنا۔ دوسرا اشتباہ وہ صاحب کی جو اعلانات فرماتے ہیں ان سے سرزد ہوا، ان کا اشتباہ ان سے بڑا تھا، انہوں نے بھی غلطی کی اور ادب کا لحاظ نہیں رکھا، اس سے بڑی غلطی کی، چونکہ ان کے اٹھنے سے وہ ذکر متاثر نہیں ہوا تھا، جاری تھا، لیکن اسی ذکر کو توڑ کر انہوں نے جب اعلان کیا تو وہ ذکر رک گیا، متاثر ہو گیا۔ ذمہ داریاں ہیں، حدود ہیں، قیود ہیں، سمجھنا ہے۔ ہر فرد اپنی حدوں میں رہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ جو ناظم ممبر ہے اس کا وظیفہ اعلانات ہے، وہ اعلان کرے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو صاحب ممبر کے لیے چھوڑ دے، یہ اس کا فریضہ ہے، اس کا وظیفہ ہے۔ اگر وہ اس سلیقے سے آشنا نہیں ہے تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ ممبر پہ آئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، ضروری سمجھتا ہوں، بات عرض کر دیتا ہوں، جب قریبی ترین افراد تک نہیں پہنچتی تو مجبور ہو کے دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں اور وہ شخص کے جو محراب میں کھڑا ہے، جو مجازن امام ہے، اور اس امامت کی مشق کے لیے اس نماز کو اتنی تاکید کی گئی ہے، نماز جماعت کو 3 گھنٹے لگا کے فرادہ پڑھیں، اس میں اتنا اجر نہیں ہے جتنا 2 منٹ میں نماز جماعت پڑھیں۔ اول وقت میں اگر نماز فرادہ امام جماعت بعد اخیر سے اول وقت مقصود ہے اسے فران کو بھی آپ نے کر دیا، رکوع میں چل کر بھی کے پیچھے آپ گئے تو آئیں گے، ورنہ پہ امام آگے نکل اور اب یہاں رکن کا تر ہے، یہ لازم جو بھوک نماز بایا جا رہا ہے کشک ہے، اس امام غازی کی پوکر اور ریکا سی یہ ذمہ وہ جو مہریں آپ کے آپ نہیں دینی۔ اگر آپ کی ہدایت آپ نے اس لمبی سورہ فلاں اس وقت نماز میں قرآن دعا پڑھو اور اس نے آپ کی بات آگے کی صلاحیت نااہل کر دی، اب اس کی نہ پڑھیے کی مرضی پر، جو جس طرف آئے اس طرف جائے، جس طرح کی ذمہ داری کھڑے ہونے سے ہے، اس طرح سے آپ داری جو ممبر ہے اس نے چلانا ہے، نہیں چلانا، صلاحیت نہیں تو مت اس کو ممبر پہ نہیں کرنے کی ہدایت ہے۔ آپ نے اس نے کیا پڑھا، فریضہ ہے۔ آپ مجلس سے بانیانے موجود ہیں، پورا سروں میں مجا سب کے لیے کسی خاص صاحبانی کیا سمجھنا ہے انہیں متجاوز، یہی کیا کرنا لوگوں کرے، لوگوں در قالین میں آنے لگائے، انتظام کرے، سونے اپا کرے، کا وظیفہ اس نہ کرے، جو ممبر اس کا وظیفہ ہے ذکر باتوں کو دلوں کیوں ان باتوں کیا جا رہا ہے، انہوں میں ایسنی کوشش کی ایک گفتگو کی پوری مجلس ایک کہ وہ تو آپت ہوتی ہے کہ اس کے باوجود آ کر دیتے ہیں ہو گئے ہیں کہ یہ جواب کچھ بھی پڑھ سکتا ہے کہ کیا پڑھ کس کیا پڑھنا، میں مقامات پر مقامات لیکن وہاں بیان ایسے نہیں ہوتے، یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ سیری ہو گئے، وہاں ہے افراد علماء ہیں، عام ہوا ہے اور مقصد یہ ہے پڑھے محبت محب میں بات کرتی ہے، کشش ایجاد معرفت لو تاکہ اللہ کس طرح سے کیسے بیٹھ پیغمبر و علی وحازمہ اس امت آپ ہیں کیا سید فرماتے پوچھا کہ آپ کی اعتماع کی فرمایا 2 بنیاد پر، ان 2 کی بنیاد اللہ کی ایک وجوہات جائیے کہ اللہ ہمارا خاک ہے اس عدم سے وجود ہمارا رب کرتا ہے، ہمارے کو اطاعت والی رب ہوتا بھی ہے اطاعت لازم ہے۔ تو فرمایا ہماری امت کے یہ امت کیا سے کہتے ہیں اب ہنر ہے روح کا، علی رب اب ہے
مظہر ربوبیت پروردگار میں بھی مخلوق کے لیے اور بھی وسیلہ مخلوق کی تربیت کے لیے. اس لیے پیغمبر تھے لیکن مدد کرے بری کرے محمد دونوں ہیں، لیکن مد کا تقاضا پیغمبر علی اور علی نہیں ہو سکتے. امام شیشو یہ کیا بات میں دو فرمایا نہیں مناتے کو پیغمبر کی مدگی میں علی نہیں بولے پر جتنا ہے غلط نماز غلاظ جادو آ گیا توں سے لہو لیا گیا کانٹے پہ دور کیا گیا. کیا علی حوادث سر نہیں ہوتے دعا تھا؟ کیا کلوار اٹھا امام کی امامت کیا ہے مداری کیا 23 سال اپنے ابھی مگ جھوٹی سے ہی ملتی ابھی تلوار نہیں آتی صرف ایک کرنے کے بعد سال کی عمر پوچھتے لگا علی 24 سال پروردگار نے دیا اگر 24 کی عمر میں اٹھا کیا دنیا ہوتا کہ علی جا ہے ابھی تلوار اٹھائی ابر تلوار علی کی شخصیت پیغمبر کو کرا مکی سے ایسے نہیں آپ نے کہا کہ کیوں کیا ابر ہیں یہ تقاضے نبوی اپنی زندہ کرنا ہے یہ علی نے سکھایا 2 سال بھر تلوار چل اور پھال کے لیے تیمار کے کیے نیا گئی اور پچ نہیں نکلے ایک مرتبہ چلی نہیں سے اور سمجھ گئے تھے اور نکالے تو اب یہ چل میں رسی گئی دربار گھسیا گیا نہیں اٹھائی نیام سے نے کہا کہ ہم فاطمہ آیا جناب نہیں کیا تلوار نکالے بڑھوں میں جنازہ پڑتا علاوہ پالوں میں علی نے ایک ہی بوڑھے ہو 8 عمر ہو گئی ایک گزرنے کے بھی علی ہی سفید ولولے جذبات ہو جاتے ہیں عام دین بصیرت مت ہے ساتھ جو عواطف سر ہے وہ مرا تھا کہ تلوار علی ابن ابی طالب نے تلوار اٹھی اور دشمن کو نے آؤ آزو بھی وہ تلوار میں اور احد میں رنانا تھا کیوں فرق قاضا ہے کیا کب کیسے ہے کیسے رہنا حسین میں اگر کبھی ادب ایکتا ہے والے کا کہ حق اور اگر نہیں پڑھ سکتا حسین کا ہے یہ قابل نہیں پر ممبر آتا ہے اور جو سوالہ مجلس میں آتا رہی یہ ظرف کو رکھے ہوئے ظرف اس مجلس میں نہ آئے اپنا ظرف سوسائٹی اکٹھا کی خالی ہے اپنے ملزفے پر دے باہر نے اپنے غلیق نے ظرف خالی کر کے بکی اخلاق کر ممبر نے بیٹھے حروم رہ جائے ورنہ من صرف حصول نہیں ایک استاد ماہر اس جاتا تھا ایسا اس لطیف زتا اتنا انداز انسانوں عورت سن کر ایک جوان مستحق وہ ہے کہ جو کی حدوں سے کے اندر حیت رکھ سکتا ہر سن سکتا چکتے ہی اس سمجھ لیا کہ کیا کون ہے کیا آیا بچوں کے درمیان طے کر اسکول میں بچوں کے ہاتھ میں بیٹھا اور جب سب اگلی میں بھیج دیا اسے اسی نے رکھ دیا اور کرنا مشکل پھر یہی کام بارہ اس کو ہاتھ میں رکھا اور پاس کر دیا اس سے نہیں بڑھ کہا کہ آپ کو پتہ ہی آپ کو تو کی صلاحی اندازہ ہی 2 بٹھائے رکھا اور اسے سنائی مجھے کہا ٹھیک ہے جگ لے اور لے آیا کہا اس گلاس کو اس نے جگ نیچے کرنی دیا ڈالو اس میں مجھے یقین آپ اب نارمل گلاس پانی سے مجھ سے کہہ رہے ہو اس میں یہ تو تم ڈالو سامنے بیٹھے ہو ڈالو اس کے اندر جو کہ پہلے سائیڈوں پہ گر میں نے کیوں میں بھی سبق پڑھایا اس لیے کہ تمہارا پہلے سے ہوا تھا مضمون منتقل کرا تو اس نے نہیں کرنا تھا ہونا تھا پر آنا چاہیے نور میں تمہارے اس لیے علم خود کو آنا ہے کیسے آنا ہے امام خربان اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تھے ٹیلی نشر ہو رہا تھا زندگیوں دیکھیے وہاں گیا بیان کو روک بڑھایا زندگیوں میں دیکھا کچھ اسکول میں جا کالج میں جا پھر یونیورسٹی آتے ہیں پھر انہیں ملتی ہیں ملتا ہے آکس میں جا لوگ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں کسی شخص کو دیکھا ہے جھول گیا کالج یونیورسٹی نہ مدرسے دیکھا لیکن جب بولے تو اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں انسان کا جی چاہتا ہے کہ سنتا رہے صحبت سے ملیے یہ آ گئی کسی کا ہاتھوں میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں مل بہت آگے ہیں ان کی زبان دران ہے گاڑی کرتے ہیں میں انسان ہوں کہیں نہیں تو یہ کہاں سے آ مثال دیا کہ ایک شخص کے لیے ایک بہن بنائے حجرہ بنا مہمان جو مہمانات میں کیا کرے اس مقصد کے لیے امیر آدمی تھا کہ 2 بیمار
جب ان کو کہ انتخاب ہمارا الگ ہے، الگ ہمارا الگ ہے، نیت نہیں آئے گی ایک طرف سے کیسا بنے، طرف سے کیسا، یہ علی کا قبول کہا جو اس نے کہا کہ پریشان نہ کرو، ایسا نہیں ہوگا، مل کے کرنا. دونوں آگے لگ گئے، ڈھانچہ آیا، کمرہ پلستر کی کو اوقات، جب کمرہ اب اس وسط میں جیسے یہ میرے گھر پہ آدھا ادھر ہے، ادھر ہے، اس کی بھی پردہ حائل، ادھر یہ کہ اس طرف ہے، میں اس کی میں مداخلت ہوا، یہ میرے مداخلت نہیں. مالک وہ پریشان کیے کیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر خرابی تو میں ذمہ الٹا دوں گا، لیکن میں ایسے یہی میرا طریقہ ہے. اب اس نے روزانہ کبھی پل منگوا رہی، مختلف چیزیں منگوا رہا ہے، ہر روز ابھی یہ لے کے آؤ، یہ ضرورت ہے، یہ لگانی ہے، اپنا یہ لگانا ہے. لیکن اس نے کیا کیا، کبھی کچھ نہیں منگوا. ایک چیز آئی جیسے ہی وہ آتا ہوں پہ یہ چھٹی کرنے کے بعد کام ختم کا میرا کام، پھر پردہ ہٹایا تو سین اور قابل مالک ہے کیا شان، اس بھی حد اور دوسرے کر دی. اتنی محنت اتنا سختی کے ساتھ اس کو آ کیا کہ واقعی خوبصورت، لیکن لگایا اتنی آگی اتنی سلیقے صفائی سے اس کے میں اتنی صفائی، اتنا شیا کی ایسا متجلی، اور وہ نظر قابل تھا. اگر ایسے دینا ہے تو خواہش ہے جمسی کنارہ گائیں. دو علماء، اول کہ داموزی مکتب علم دیگر جوش جزدان بد اشمائش اندر میں جان، علم کہاں سے درسے نہیں گیا، کمونی تھا، اور بولتا اس کے لبو معرفت جڑ کہاں سے یہ شعر ہے خمینی، انہوں نے پڑھا ہے، لیوان سے سنا میں نے کہ علم مکتبی جو تم سے اور جو یونیورس جا کر اس سیکھتا ہے طرح سے، لیکن ایک اور بھی ہے دیگر جوشش جزدان کہاں سے ملتا ہے، اس کا سرچہ راستہ کرے، دل کو آ کرے، باہر نے ظرف خالی کرے، صاف کرے، خدا ہو جائے. کیوں فرض گھر میں کوئی رشتے نہیں آتے، کیا ہے کی مجبور ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دانشور اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ ترین اور طالب علم سامنے بیٹھ، لیکن ایسی سو پیغمبر تمثیل جراثیم ہوتا ہے، فرماخن بڑے رو کوڑا گما کر کے کر دیا کرو، شیطان انہیں سمجھائیں جراتے ہیں، اس آیا کرتے تو کو یاد سمجھنا آگے پہنچا ایک نہ سمجھیں گے. کیوں کیونکہ جس گھر کو رشتہ نہیں آتا مسئلہ ہے، بھول تو نہیں ان کے ڈر گئے تو بتائیے ہے اسرائیل پیغمبر نے فرمایا گھر میں کتا فرشتہ تو کتا باندھ منہ سے ڈر لگتا ہے، جو تک کتا نہیں آئے گا اور رہیں گے گھر چیزیں کھانے بیاد کی گھر آئیے، گھر میں رشتے نے آنا ہے، ساتے نے کلر مارے تشہ استعاء میں پیغمبر میں دیکھو حرم قلب خطوں کو جگہ کو در جگہ خواہشاں دو، میں نالو کرو غرور نہ غرور تیرس حرام خود یہ کتے گھر میں ہوں، رشتے ناز کون سے فرشتے، معارف کے فرشتے، قرآن کی نازل نہیں ہوں گی، نزول جو پہ ہوا رسول نے پیغمبر سے تیرے تک منتہی رک. اگر قلب کو صاف کھولو گے، اندوں کو جو کرو گے خالی ہوگی، مجید کی منع شروع ہو، صحیفہ سے بھی سمجھ جائے گا، بلاغہ بھی شروع ہو جائے، سمجھ میں آنا جائے گا، جائے گی جائے گا جاری ہے سمجھ جائیں کیسے سے ذمہ داریوں جاتا ہے انسان جب حب پہ چڑھ دے کی بات کو لیں، پھر جو فراز بیٹھتا ہے کو نہیں دیکھتا، کو دیکھتا اپنے فریضی فکر سمجھ میں نہیں تو دشمن کی طرف دیکھ کہ بات سے زیادہ پریشان ہو، تکلیف پہنچ. مجھے بہت نے کہا کہ محرم سے بھی بتا اور اخبار میں ہٹ لسٹ پہ آپ دوستوں نے محمد کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں، کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑا وطن جیسے مبارک ہے پر کی میرے ذہن آئے، اطمینان نصیب ہوا نہیں ہوا، قافلہ شہداء پر میں کچھ علی کی آنکھ ان پر یہ کل اللہ علیہ حسین ابن ساتھ ہی تھی جیسے بابا کی بجان کیا کبھی تھوڑی میری آنکھ لگی عالم خاک کی کعب کی طرف بڑھ جواب دیا علی اکبر لے پر کہا باننا علی حق پر نہیں حق پر کہا کوئی پرواہ ہمارے اوپر آگے بہت سخت حسین کا ایک حسین کا سخت ہے امام گاہ ہے علی اکبر کیوں سخت کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ علی کے در پردہ کبھی تا ہے تھوڑا قریب ہے کہ سمجھ یہ کیا ہے میں نے کچا میں نے کہ اکبر میں کے لیے روان ہیں اور مخدرات و طہارت چھوڑ نہیں رہی بیبیاں کیوں لپٹ چھوٹی بچیاں سے لپٹ رہی کوئی ہاتھ لے رہا ہے قدموں کے پوچھ آخر کیا سخت ہے ودا کیوں حسین کے لیے روانہ گھوڑے پہ لیکن جے سوار کیا
علی اکبر کی اٹھائے ہوں. اکبر نے سنی دیکھا منظر تھا, حسین زمین پہ گرے ہیں. حسین امام ہے, حسین ابن صبر کی حسین ابن صبر کی آج ہے. اگر حسین جائیں کہ امامت پہ نہ پڑے گا. یہ کیسے نہیں گر رہے آ رہا ہے لیے حسین, یہ حالت ہے. خود آیا مورخ پورد نہیں کی بھی میرے مرثیہ پہ تھے, مر پڑھ رہے تھے کہ یہ سارے سارے بصورت تھے, عقل تھے. بعض لوگ تعارف کر اگلے پیغمبر, یہ تعامل نہیں ہے, یہ تجامع ہے. تعارف کسی کے سپرد نہیں کیا, تعارف ہے. یہ کون روانہ کیا, ہاتھ لیا بائیں ہاتھ آسمان, یہ کون آ رہا ہے؟ علی نہیں جا رہا ہے کہ پروردگار کو بھیجوں جو اس میں خولار میں سب سے بڑی ہے, جس ایسا ہے کا بات محمد جیسے. حسین علی سے نہیں بیٹے کی وہیں گر رہے, یہ رسول رخصت ہے مہاجر میں, اس لیے حسین روانہ پہنچے اور ابی طالب بات کی یاد کر دی. پوچھتے لگے اور کہا دشمن کا لشکر گھبرا سکتا. اکبر دوبارہ قیام کی اپنے پہنچے. 3 دن کے پیار مسلسل کے بعد اب اتنی چکی تھی زوب کے ہونٹوں پر پا رہے تھے. جیسی وہ دیکھا کہا پانی کے اس پر کیا اثر. جب سید دنیا میں آئے, امام نے سفید پارچے میں انہیں بیٹا محراب میں مقام کو نظر کر. علی آگے بڑھے, کہا اس بچے کو میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں. 4 سال تک امام سجاد کے ساتھ ساتھ تھے, ساتھ کھاتے چلتے تھے, سائے کا ساتھ. علی اکبر وہی دوبارہ کی سید الشہداء کیوں کر یہ کام؟ کیا لیلہ موجود نہیں ہے؟ ام لیلہ کوئی معمول شخصیت نہیں ہے, بڑی شخصیت. پھر محراب میں رکھ, کہا میں راستے میں زینب اکبر شبی ذمہ دار اسے بھیجی بطور اسی لیے بھیجا پروردگار جس کو حق خود روا, اور 18 بی میں وجود بارک حضرت اکبر کی عرش کی خیال رکھا. 18 میں 20 شہداء رات ہوتی سے پوچھتے ناشے کبھی مجھے بابا جان کروں میری زینب نورت کو میں سے پہلے تھی, کیا مانگوں؟ علی کو ہنس مانگے میں کچھ نہیں مانگا, زندگی مرتبہ کچھ مانگ بابا جان تو پانی کی. ابن علی کیا ہوگی؟ کہا بیٹا میرے دہن زبان میں رکھی باہر نکلی. کہا باپ کی زبان زیادہ ہے, میں ہوں آپ اس کے آپ کیسے بڑھ رہے ہیں, آپ انتظار کر جامع لیے ہوئے سیراب جائیے. علی اکبر دا میدان حملہ کی دشمن وہ تو ہو تھا کہ اگر گیا ہو جائے گی. دشمن نے یہ کیا کہ اب سل کر حملہ کر ساری فوج چاروں طرف کی باروں کی تیروں کی کہ جس کے گوڑکڑے کٹ رہے تھے یقین سے حرز مار, جس کے بعد فرس کی اکل نہ سکے. اب وجود زین فرس ہیں لیکن کہ خون دیا گھوڑے کی گردنیں ڈال دی. نے سارے کھا علی کو ایسی زر فقط تربن علی کربلا پر نیچے سترے اترتے ایک دی بابا بیٹے کا سلام کو جیے. حسین کی شہید کے لیے تھے اس پر پہنچے کہ جب اعلان دی ادھر گرتے بیٹا آواز ہو کچھ دکھایا تیری لا, یہ کون کے لیے حسالت ہے. آگے بڑھ رہے پہنچے. علی اکبر نے مدد کو اپنے دا اور اس علی اکبر گایا, لیکن جب کیا عالم کرے کوئی بیٹے کا وہ کہ حسین نے جسم ہے اکبر کا اپنے سینے کیوں. امام پوچھتے کیوں نہیں اٹھا؟ بابا جان آپ لیف پہنچے. کہا بیٹا بابا نیزہ نیزے کی گھر میں رہ گیا تو عرض دیجئے مجھے یہ اب نے اپنا علی اکبر اور نہیں علی اکبر جا نیزہ گیا, اس کی روح پڑ گئی, اپنے علی کی آواز کر یہ ڈالنے کے حسین کی سیدنب 2 تلے نبیہ ہوئی تھی, 2 مری ہوئی تھی. ایک اس میں ہوئی تھی جب شہید کا بھائی کی شہادت کو دیکھنے وقت کھڑی ہوئی. حسین علی پر پہنچے بی بی اور سمجھ حسین لاش نہیں, اب علی اکبر ساتھ حسل گئی ہے, بس ہدف حد تک یہ ہونگی کی رم ہے. اس لیے سید نے بنو کو بھیجا, ممکن نسو چھوٹے چھوٹے بلا میں پھر کر علی اٹھایا اور حسین امالے میں ڈال, اور علی اکبر پیچھے ہاتھوں سے ہوئے آ رہے. یا بنی الدنیا الافا اکبر تیری زندگیاں پر ہو لاش پاپ کی حالوں کا کیا. علی اکبر ہے ایسی خیازے پر کی لاش. حسین نے کہا آؤ تباشر کی زیادہ کٹھی ہو گئی. آخری دے ابا سید نے ادھر ادھر کیا, امام موجود میں لیلہ میں ہے, کاف دیکھو شاعر بھی تخری لاش پاپ. اور جب اس خیمے میں لیلہ تھا تو کیا میں لیلہ کے اندر کبھی ایک طرح اور کبھی دور رہی ہے. بی بی یہ کیا کیوں گر رہا؟ اچھا تم آگے, ارے میں نہ ہے کی لا ہے دکھائی نہیں تیزہ میں رکھڑو مجھے بیٹے کی لا رہو. مومنین کرام آج میں حضرت عباس برآمد ہو رہا ہے
اور آج ہی آپ کو پرچم امام حسین